السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبندیوں کے جو مفتی اعظم ہیں ان کی کتاب، ان کے فتاوی کی کتاب سے میلاد النبی کے جواز کی دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی میلاد النبی کو جائز مانا اور باعث ثواب و برکت مانا ہے۔ یہ دیکھیے احسن الفتاوی ہے، اس کا جلد 1 صفحہ نمبر 347 اور 348 آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور یہ دیوبندیوں کے مفتی اعظم رشید احمد لدھیانوی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک منانے کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بڑے سرور اور فرحت کے باعث ہے، اور یہ سرور کسی وقت اور مہک کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر مسلمان کے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے۔ ابو لہب کی لونڈی شوبیہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر ابو لہب کو پہنچائی تو اس نیک خوشی میں شوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب نے مرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور اس سے حال دریافت کیا۔ کس سے؟ ابو لہب سے حال دریافت کیا تو اس نے یعنی ابو لہب نے کہا، جب سے مرا ہوں عذاب میں گرفتار ہوں، مگر دو شنبہ کی شب کو چونکہ میں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی تھی، یعنی 2 شنبہ کی شب مطلب سوموار، پیر کے دن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس دن پیر کے شب ابو لہب فرماتا ہے کہ چونکہ گرفتار ہوں مگر 2 شنبہ کی شب چونکہ میں نے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی تھی، اس لیے عذاب میں تخفیف یعنی کمی ہو جاتی ہے۔ جب ابو لہب، پھر اس کے بعد دیوبندی کے مولوی فتویٰ میں لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسا بدبخت کافر کے لیے میلاد نبی کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی، تو جو کوئی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ کی محبت میں خرچ کرے تو کیوں کر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا۔ حسان الفتاوی جلد 1 صفحہ نمبر 347 اور 348۔ سبحان اللہ، یہ احسن الفتاوی میں مفتی اعظم دیوبندیوں کے انہوں نے صاف فرما دیا کہ جب ابو لہب جیسا سڑا ہوا کافر جس کے رد میں قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اس نے صرف اپنی بھتیجے کی خوشی منائی تھی، کیونکہ ان کے جب شوبیہ جو ان کی لونڈی تھی، غلام تھی، جب آ کر یہ خبر دیتی ہے کہ تجھے بھتیجا ہوا ہے تو ابو لہب جو ہے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب پھر وہ مرتا ایک بار وہ خوشی منایا تھا، ٹھیک، وہ بھی اپنے بھتیجے کی خوشی میں، نبی کی پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کی ولادت کی خوشی میں نہیں۔ تو جب وہ مرتا ہے تو ویسے سڑے ہوئے کافر کو بھی اللہ رب العزت آگ میں گرفتار کرتا ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن جو پیر کا دن آتا ہے، اس پیر کے دن میں حضور کی ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے اس کی آگ میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور اس کی انگلی سے نہر کا ٹھنڈا پانی نکلتا ہے جس سے پی کر وہ اپنی پیاس کو بجھاتا ہے۔ اب دیوبندیوں کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ایک سڑا ہوا کافر ابو لہب حضور کی ولادت پہ خوشی منا لیتا ہے تو اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے کہ جہنم میں اس کی آگ میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور اس کو نہر سے ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے۔ تو جب ایک غلام، حضور کا امتی مسلمان اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی مناتا ہے اور اس پہ حسب معمول اپنے اوقات کے مطابق اگر خرچ کرتا ہے تو پھر کس قدر اللہ رب العزت کی نوازشوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا اس پر، وہ کس قدر اللہ رب العزت اس سے راضی ہو کہ اللہ پاک اس کو کیا نہ کیا عطا کر دے۔